السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عسکر صائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج جس ادبی عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، دراصل انتظار حسین کی افسانہ نگاری۔ انتظار حسین جو ہجرت کا افسانہ نگار ہے یا ہجرت کا نثر نگار انہیں کہا جاتا ہے انتظار حسین کو، جبکہ ہجرت کا شاعر جو ہے نا وہ ناصر کاظمی کو کہا جاتا ہے۔ ان کی افسانہ نگاری پر بات کریں گے، انہوں نے کیا کیا موضوعات اپنے جو ہے نا افسانوں میں لیے ہیں، کس طرح کے موضوعات ہیں اور کس طرح جو ہے نا انہوں نے ماضی کو پیش کیا ہے، ماضی کی یادوں کو پیش کیا ہے، اور ان کا سرسری تعارف دیکھیں گے اور دیگر عوامل پر بات کریں گے۔ یہ بی ایس میں ٹاپک بارہا شامل ہے۔ انتظار حسین بطور ناول نگار بھی ہیں اور بطور افسانہ نگار بھی، دونوں حوالوں سے یہ اہم ہے۔ انتظار حسین 1925 کو پیدا ہوئے اور 2016 میں انہوں نے وفات پائی۔ 92 سال انہوں نے کل عمر پائی تھی۔ ان کی تحریروں میں ایک قسم کا جادو ہے جس کی بنا پر وہ قاری پر جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے نا غلبہ طاری کر دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں کے بارے میں شمیم احمد حنفی جو بہت بڑے نقاد ہیں وہ لکھتے ہیں، ایک نئے افسانہ نگار نے برسوں پہلے مجھے لکھا تھا کہ ہماری کہانیاں آپ کو اس وقت تک پسند نہیں آئیں گی جب تک آپ قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین کے سحر سے نہ نکل آئیں۔ تو ان کے جو افسانوی مجموعے ہیں، گلی کوچے پہلا ہے جو 1951 میں منظر عام پر آیا، آخری آدمی، شہر افسوس، خیمے سے دور، خالی پنجرے، یہ جو ہے نا ان کے جو جبکہ ان کے جو ناول ہیں، چاند گہن، دن اور داستان، بستی، تذکرہ، آگے سمندر ہے۔ اگر ان کو آپ نے یاد کرنا ہے تو ان کو یاد کرنے کا جو ہے نا ایک ہی لائن میں طریقہ ہے، چاند کے تذکرے دن میں بستی کے آگے ہوتے ہیں، چاند گہن چاند سے، تذکرے سے تذکرہ، اور دن سے دن اور داستان، بستی سے بستی ان کا جو ہے نا ناول ہے، اور آگے سمندر ہے۔ کالم نویسی کے حوالے سے دیکھیں تو زرے، ملاقاتیں اور جو ہے نا بوندیں، یہ جو ہے نا ان کے کالم ہیں۔ اب انتظار حسین کی افسانہ نگاری پر بات کر لیتے ہیں۔ انتظار حسین کی تحریروں میں فضا ماضی کی داستانوں کی باز گشت ہے۔ انتظار حسین نے خود جو ہے نا ہجرت کا دکھ سہا، اس لیے اس کے افسانوں میں حسرتوں اور دل میں رہ جانے والی خواہشات کا جو ہے نا ذکر ملتا ہے۔ یعنی آپ جس بھی شاعر یا نثر نگار کو دیکھ لیں، وہ جو کچھ اس پہ بیتے ہو، جو حالات جس معاشرے میں ہو یا جنگ و جدال کے معاشرے میں ہو یا جس طور پہ وہ رہ رہا ہو یا جو بھی اس پر گزری ہو، اس کی جو ہے نا داستان جو ہے نا وہ اپنی کہانیوں میں چھوڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور انتظار حسین کے ہاں بھی ایسے ہے۔ اگر ان کے موضوعات کی بات کی جائے تو انتظار حسین نے جو ہے نا وہ اپنے جو افسانے ہیں ان میں دو قسم کے موضوعات انہوں نے پیش کیے ہیں، انسان کا روحانی و اخلاقی زوال، اور دوسرا اپنی تہذیبی شخصیت کی تلاش۔ انتظار حسین غالباً اردو کے پہلے ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے انسان کے اخلاقی اور روحانی زوال کی کہانیاں مختلف جو ہے نا زاویوں میں بیان کی ہیں۔ ان کے افسانوں میں فرد کا وجود پورے جو ہے نا قومی وجود کا ایک حصہ ہے، جو فرد کا جو وجود ہے وہ ایک قومی وجود کا جو ہے نا حصہ بن کر سامنے آتا ہے۔ انتظار حسین نے خوبصورت انداز میں ماضی اور حال کو جوڑا ہے، تاریخی اور تہذیبی مناظر کو جوڑا ہے، حالات و واقعات کو مخصوص جملوں میں ملایا ہے، اور یہ ان کے افسانہ نگاری کی انفرادی خصوصیات ہے۔ کسی اور کے ہاں یہ جو ہے نا وہ ماضی کی باز گشت نہیں ملتی۔ تو علامتی اور تمثیلی انداز ان کی جو ہے نا افسانوں میں ملتا ہے، انہوں نے اختیار کیا ہے۔ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، جو اخلاقی ہوں، سماجی ہوں، زوال کے ہوں، سیاسی ہوں، علامتی ہوں، تمثیلی ہوں، جو بھی ہوں،
ان کو انہوں نے ایک تمثیلی انداز میں، علامتی و تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانے ہم سفر کو علامتی اور تمثیلی انداز میں جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یوں ان کے افسانوں میں زندگی کے جو ہے نا وہ اس افسانہ جو ہم سفر ہے، انہوں نے زندگی کو ایک سفر کی علامت کے طور پر جو ہے نا پیش کیا ہے۔ انتظار حسین اپنے افسانوں میں تجسس اور حیرت افزائی کی فضا جو ہے نا پیدا کر دیتے ہیں، اور یوں قاری کی سوچ اور فکر پوری طرح ان کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ جب کہانی کی گرفت اور قاری کو سحر میں ڈالنے کی گرفت دونوں مل جائیں تو پھر وہ قاری کو بے چین کر دیتے ہیں، انجام کے لیے جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری میں ہجرت کا اثر پایا جاتا ہے۔ انتظار حسین نے ہجرت کے دکھ کو قریب سے محسوس کیا۔ پاکستان آنے کے بعد انتظار حسین بچپن کے دن بھی یاد کرتے اور وہاں کی معاشرتی زندگی کو بھی یاد کرتے۔ جو ہجرت کا احساس ان کے افسانوں میں نمایاں ہے۔ انتظار حسین کے افسانے جو ہے نا داستان اور افسانے کے درمیان کی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کہانی کا رشتہ داستانوں کی روایت سے جوڑتے ہیں۔ جب انتظار حسین نے دیکھا کہ داستان اپنا دم توڑ رہی ہے تو اس روایت کو قائم کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنے افسانوں میں اجاگر کیا داستانوی انداز۔ اس حوالے سے ان کا افسانہ کایا کلپ، جس میں انہوں نے داستانوی طرز انداز کو جو ہے نا پیش کیا ہے۔ انتظار حسین کی یہ خاصیت رہی ہے، وہ بات کہیں کی کرتے ہیں اور اسے کہیں جا کے ملا دیتے ہیں۔ وہ جو بھی بات کریں اسے جا کے کہیں ماضی سے ملا دیتے ہیں، کسی تاریخ سے ملا دیتے ہیں۔ علامتی انداز انہوں نے اختیار کیا، علامتی ان کے افسانے ہیں، تو باتوں کو جو سیاسی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں ڈائریکٹلی بیان نہیں کیا، بلکہ ایک علامت کے جو ہے نا ڈھانچے میں انہیں پردے میں رکھ کر جو ہے نا اس کو پیش کیا ہے، قاری تک ایک جو ہے نا خاص پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو انتظار حسین بات لاہور کی کر رہے ہوں گے، مگر اس سے کچھ اہم واقعات اور اہم جو ہے نا ہجرت کے جو مسائل ہیں ان کا جو ہے نا بیان آپ کو دیکھنے کو ملے گا بعد میں کہانی کے۔ اسی طرح وہ جو کھو گئے، تو آپ یہ افسانہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بات کہیں کی کر رہے ہیں اور وہ کن شہروں کو ملا رہے ہیں۔ 3 جو آدمی ہیں، وہ 4 آدمی ہیں، وہ جو کھو گئے، وہ جو اپنی گنتی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو الگ الگ شہروں سے اس کہانی کو جا کے ملاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ان کا انداز بیان ہے، کہانی کو برتنے کا جو انداز ہے، اور کس طرح قاری کو وہ سحر میں لے لیتے ہیں، اور داستانوی انداز ہے، تمثیلی انداز ہے، تہذیبی جو ہے نا اور سیاسی پہلوؤں کو بیان کیا، انسان کی اخلاقی پہلوؤں کو بیان کیا، اور دیگر اموار جو ہے نا ان پر بات کی ہے۔ امید ہے کہ ان کی افسانہ نگاری آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ ہم جو ان کے نمائندہ افسانے ہیں، ایک ویڈیو میں ان کے تمام نمائندہ افسانوں میں جو موضوعات ہیں، جو کہانی ہے، وہ جو ہے نا پیش کریں گے۔ اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔